بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين. من أحبها أحبني ومن أحبني أحب الله ومن أبغضها أبغضني ومن أبغضني أبغض الله. صلوات بر محمد وآل محمد. دل کی گہرائیوں سے کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں جو نبی کریم کے بعد تمام مخلوقات میں اللہ کے اس عالم میں سب سے برتر خاتون ہیں، وہ ہستی جس کی یاد، جس کی محبت انسان کو انسان بناتی ہے اور جس سے دوری انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. اس ہستی کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. آج جمادی الثانی کی پہلی تاریخ اور ایام فاطمیہ کا آغاز ہے. فاطمیہ کے ان ایام میں اگر ہمارے دل بقی سے جڑ جائیں، اگر ہمارے قلوب میں فاطمہ کا گھر بن جائے، اگر ہماری آنکھوں سے آنسو اس کریمہ ہستی کی یاد میں بہنے لگے، تو یہ جو ایام ہیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ جو اوقات ہیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن جائیں گے. اس ہستی کی یاد میں جو لمحہ گزرتا ہے وہ لمحہ عبودیت اور بندگی کا لمحہ ہے.
یہ جو آپ گزشتہ 7-8 گھنٹوں سے یہاں پر تشریف فرما ہے، اس ہستی کی محفل میں، یہ محفل ان کی بارگاہ ہے، یہاں پر ان کا تذکرہ ہمارے قلوب کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ مردہ بدن میں اگر زندگی کی روح دوڑانی ہو تو ذکر فاطمہ ضروری ہے۔ ذکر فاطمہ بصیرت کا باعث ہے، عقلوں کو کھولنے کا باعث ہے، گناہوں کو دھونے کا باعث ہے، قلوب کو نورانی کرنے کا باعث ہے، اللہ کی طرف تمام رستے کھولنے کا باعث ہے، اور انسان کی دنیا میں تمام عیوب، معائب، گناہ اور خواہشات نفسانی سے آزادی کی کنجی حب فاطمہ ہے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ جس کے بارے میں ہماری احادیث اور روایات کہتی ہیں الفاطمۃ والفاطمہ وما ادراک مل فاطمہ۔ فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کون ہے؟ تمہاری عقلیں جہاں پر جا کر ختم ہوتی ہیں وہاں سے فاطمہ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اس لیے فاطمہ کو سمجھنے کی اپنی تئیں کوشش ضرور کرو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ فاطمہ کون ہے اور کس مقام پر ہے۔ تم کوشش ضرور کرو، تم اپنے دلوں کو فاطمہ سے ضرور جوڑو، اس لیے کہ جو فاطمہ کی دہلیز سے جڑ گیا وہ نجات پا گیا۔ فاطمہ وہ ہستی جس کی شان میں قرآن کی آیت آیت بیان کرتی ہے کہ فاطمہ کون ہے۔ اگر نبی کو کائنات میں خیر کثیر عطا کیا گیا ہے تو اس خیر کثیر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم خیر، اس خیر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ اطہار اور اہل البیت کے درمیان فاطمہ کا مقام بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ عجیب نہیں ہے کہ ہم نبی کریم کو محور سمجھتے ہیں اور نبی کو ماننے کے بعد باقی تمام ائمہ کو آپ کے تسلسل میں مانتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یعنی پہلے نبی آئے، نبی کو ماننے کے بعد تمام ائمہ اور معصومین کو نبی کے ضمن میں ہم مانتے ہیں۔ لیکن ہماری بعض روایات بڑی عجیب ہیں اور بعض احادیث بڑی عجیب ہیں، جن میں سے ایک حدیث آپ ہمیشہ اپنی محافل میں پڑھتے ہیں۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث قصا۔ حدیث قصا کیا ہے؟ اہل البیت کے درمیان فاطمہ کے مقام اور فضیلت کا بیان۔ اور عجیب ہے، عجیب ہے کہ ہونا شروع نبی سے چاہیے، اس لیے کہ نبی افضل البشر ہے، اس لیے کہ نبی امام الانبیاء ہے، اس لیے کہ نبی افضل الانبیاء ہے، اس لیے کہ نبی خاتم النبیین ہے، اس لیے کہ نبی رسول آخر اور رسول خاتم بنا کر بھیجے گئے، اس لیے کہ نبی حجت اللہ فی الارض ہے۔ لیکن حدیث قصا ایک اور منظر بیان کرتی ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ جو چادر کے نیچے لوگ ہیں یہ کون ہیں، تو ان سب کے تعارف کے لیے نبی کو محور نہیں بنایا گیا، فاطمہ کو محور بنا کر کہا گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و
و بنوہا، یہ فاطمہ ہے جو مرکز ہے، اور یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ فاطمہ محور ہے اہل البیت کے درمیان، ایسا محور جس کے قدموں کی خاک کی معرفت اگر مل جائے تو آپ ولی اللہ بن جائیں، جن کے قدموں کی خاک کی معرفت آپ کو ولی خدا بنا دے۔ وہ فاطمہ جن کو نبی نے فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین، دونوں عالم میں تمام خواتین کی سردار۔ جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ، حضرت مریم کا قرآن کریم میں بڑا تذکرہ ہے، تو حضرت مریم کو جو مقام حاصل ہے قرآن کی متعدد آیات اس مقام کو بیان کر رہی ہیں، تو کیا فاطمہ ان کے بعد ہیں؟ فرمایا نہیں، حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ اور سردار ہیں، لیکن ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ ابتدائے خلقت سے لے کر انتہائے خلقت تک تمام بنی نوع آدم میں موجود تمام خواتین کی سردار ہیں۔ اس لیے اہل البیت کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل البیت اور باقیوں میں کس میں کون برتر اور کس کا کون سا نمبر ہے، نہیں، یہ اہل البیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور فاطمہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شریکہ کار رسالت ہے، وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی خاتم کے دین میں آدھی امت کے لیے نمونہ بنا کر جس ہستی کو بھیجا اس ہستی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، کہیں اور بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نبی مرسل کو، حضرت ختمی مرتبت کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں جو کہ دین کی اساس ہے، اور حضرت نبی پر اترنے والی کتاب کو آخری کتاب سمجھتے ہیں تو دین مکمل ہو گیا، لیکن آدھی انسانی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، آدھی انسانی آبادی، وہ جو آدھی آبادی ہے اس آبادی کو بھی نساء اور نسوانی مسائل میں ایک نمونہ چاہیے، ایک اسوہ چاہیے، ایک ایسا نمونہ عمل چاہیے جس کو دیکھ کر آدھی آبادی اپنی زندگی کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے اور اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر سکے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مردوں کے لیے نمونہ عمل نبی ہیں، لیکن ایک ماں کیا کرے؟ نبی باپ ہے، ماں نہیں ہے، علی باپ ہے، ماں نہیں ہے، ایک بہن کیا کرے، ایک بیٹی کیا کرے، ایک بیوی کیا کرے؟ یہ مختلف رشتے ہیں جن میں ایک نمونہ عمل چاہیے اور کامل نمونہ چاہیے، جس کی زندگی میں ایک نقطہ بھی سیاہ نہ پایا جائے۔ ایک ایسا نمونہ عمل چاہیے جس کی زندگی نبی کی طرح سے نورانی ہو، ایک ایسا نمونہ چاہیے، ایک ایسا نمونہ چاہیے جو عصمت نبوی کی تصویر ہو، ایک ایسا نمونہ چاہیے۔ اس لیے اللہ نے ازواج میں نہیں بلکہ بیٹیوں میں، جب آپ کہتے ہیں چار تو چلے چند لمحوں کے لیے قبول کر لیتے ہیں، کائنات میں جب انتخاب کرنا چاہا تو نگاہ خداوندی صرف اور صرف اس ذات پر پڑی جس کو فاطمہ کہتے ہیں، اور وہ شریکہ کار رسالت ٹھہری، شریکہ کار رسالت۔
اس لیے آپ دیکھیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام انتہائی عظیم مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنی آیتیں پنجتن پاک کے حوالے سے قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان تمام آیات میں اگر اللہ نے انتخاب کیا ہے خصوصی طور پر اور نظر انتخاب کسی پر پڑی ہے تو وہ فاطمہ کی ذات ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ اگر تم شب قدر کو سمجھنا چاہو تو فاطمہ کو سمجھنے کی کوشش کرو. شب قدر کو سمجھنا چاہو فاطمہ کو سمجھو. کوثر کو سمجھنا چاہو فاطمہ کو سمجھو. اگر ائمہ اطہار کے مقام اور ان کی منزلت پر آپ غور کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے. عجیب ہے. یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے، ذرا غور کیجئے گا. روایت کہتی ہے کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد فرشتہ کسی معصوم امام پر نہ اترتا ہے نہ اترا ہے، لیکن فاطمہ وہ تنہا ہستی ہیں جن پر نبی کی رحلت کے بعد فرشتہ 40 دن تک مسلسل اترتا رہا اور اللہ کا پیغام فاطمہ تک پہنچاتا رہا. کیسا مقام ہے. امیر المومنین کے حوالے سے نہیں ہے، امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن فاطمہ کے حوالے سے مستند ترین روایت ہے. یعنی اس کے سلسلے سند میں بھی کسی طرح کا کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہے. مستند ترین روایت کہ فاطمہ وہ ہستی ہیں جن پر بعد نبی فرشتہ 40 دن تک اترتا رہا اور اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا. اور فاطمہ نے کیا کیا؟ فاطمہ علی کو بٹھاتی، جو کچھ فرشتہ کہتا وہ علی سے لکھواتی، جس کو بعد میں صحیفہ فاطمہ کہا گیا. قرآن نہیں ہے، صحیفہ فاطمہ ہے. فاطمہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اہل البیت نے جب اپنا مقام بیان کرنا چاہا، آپ نے سنا ہے، احادیث موجود ہے کہ نبی کریم سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے جو کچھ سیکھا اس کے بارے میں خود مولا علی نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی سے میں نے ایک لفظ سیکھا تو اس سے 70,000 معانی میں نے خود کھول لیے. یعنی علم کا بحر زخار سمندر. کسی نے امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ پورا علم ہے؟ فرمایا نہیں، یہ علم ہے لیکن علم کامل نہیں ہے. کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا ہمارے پاس صحیفہ فاطمہ ہے. صحیفہ فاطمہ کیا ہے؟ صحیفہ فاطمہ وہ ہے جس میں صحابی کا ہاتھ پکڑا، کہا اجازت ہے میں تمہارے بدن کو ہاتھ لگاؤں؟ کہا میں پورا آپ کی ملکیت ہوں، جو چاہے فرمائے. آپ نے صحابی کے جسم کو یوں چٹکی کاٹی اور کہا کہ یہ جو چٹکی میں نے کاٹی ہے نا، اس کے دیت کی رقم کا تذکرہ بھی صحیفہ فاطمہ میں موجود ہے، قرآن میں نہیں آئے. یعنی جب ہم علم اہل البیت سے لیتے ہیں تو پھر قرآن ہماری درست رہنمائی کرتا ہے. لیکن جب قرآن کو صرف منبع علم بنا کر اہل البیت کو چھوڑ دیں تو پھر منمانی تفسیریں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل البیت. اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا کہ جہاں صحیفہ فاطمہ ہمارے پاس ہے وہیں پر علم جعفر بھی ہمارے پاس ہے. فرمایا کہ ابن رسول اللہ یہ علم جعفر کیا ہے؟ فرمایا کہ تمام گزشتہ انبیاء کے علوم، تمام اوصیاء کے علوم، تمام اولیاء کے علوم، یہ سارا علم جعفر کے اندر محدود ہے اور وہ ہم اہل البیت کے پاس ہے. ذرا تصور کیجئے
کہ اہل بیت کا علمی فکری معنوی مقام کیسا مقام ہے. اور جب انہی اہل بیت سے آپ فاطمہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، نحن ہم اہل بیت حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی تم پر حجتیں ہیں. امیر المومنین سے لے کر مہدی آخر الزمان تک ہم سب تم پر یکے بعد دیگرے اللہ کی حجت ہے. یہ ہے یا نہیں؟ ہر زمانے میں اس زمانے کا امام امت پر، انسانوں پر، موجودات پر اللہ کی حجت ہے. آخر میں امام حسن عسکری ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، یہ جو ہم تم پر حجت ہیں، یاد رکھو ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. وہ مقام فاطمۃ الزہرا کا مقام ہے، وہ مقام ہے جس کی وجہ سے نبی اپنے گھر سے فاطمہ کے دروازے پر سلام کرنے کے لیے ڈیلی روزانہ 5 مرتبہ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کے در اقدس پر جا کر کھڑے ہو کر فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز پر، عشاء کی نماز کے موقع پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے پکارتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو تم پر میرا سلام ہو. فاطمہ کا مقام بیان کرتے ہیں. یہ فاطمہ کا مقام ہے کہ نبی جب فاطمہ کو آتے دیکھتے ہیں تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بیٹی کے احترام میں نہیں، توجہ ہے، بیٹی کے احترام میں نہیں. اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو پھر یہ سنت کہلاتی. اور سنت کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ پابند ہیں، جب کبھی ہماری بیٹیاں اٹھیں ہمارے سامنے آئیں ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے. لیکن یہ سنت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خاص احترام اور تقدس کی وہ سطح ہے جو نبی کے لیے ہے، اور نبی نے فاطمہ کو بیٹی کی حیثیت سے نہیں، شریکے کار رسالت اور اللہ کی ولیہ کی حیثیت سے اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہوئے بتایا کہ میں نبی بھی فاطمہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے کا اس لیے پابند ہوں کہ فاطمہ اللہ کا انتخاب ہے. فاطمہ اللہ کا انتخاب ہے. فاطمہ اللہ کا انتخاب ہے. اور اسی حدیث میں آگے جا کر ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم جب فاطمہ کو آتی دیکھتے تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، چند قدم آگے بڑھتے، استقبال کرتے، اپنی جگہ کھڑے نہ رہتے ان کے انتظار میں، بلکہ ان کے پاس جاتے، ان کا ہاتھ تھامتے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے، اور اس کے بعد ان کو لاتے اپنی جگہ، خود سامنے بیٹھتے اور فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھاتے. یہ کیا ہے؟ فاطمہ کا مقام ہے، بیٹی کا نہیں، فاطمہ کا مقام. یہ فاطمہ ہے جو انتخاب خدا ہے اور محبوب رسول خدا ہے. یہ وہ فاطمہ ہے جس کے دروازے پر جب ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے. یہ وہ فاطمہ ہے جس کے دروازے پر جب فرشتے وحی بھی آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے. یہ وہ فاطمہ ہے جس کو سیدۃ نساء العالمین کے ساتھ ام ابیہا کہہ کر رسول
ان کی بارگاہ میں بچھتے چلے جائیں گے، بچھتے چلے جائیں گے. اور وہ بارگاہ ہے بھی ایسی کہ ہم اپنی زندگی کا جو بھی لمحہ اس بارگاہ میں صرف کریں، دنیا کی تمام تر عبادتوں سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آپ فاطمہ کی بارگاہ میں زمین پر بیٹھ جائیں. یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اس لیے جب فاطمہ کا مقام بیان کیا گیا تو کہا گیا کہ جنت کی مالکہ فاطمہ ہے، جنت کی مالکہ فاطمہ ہے. جنت کوئی جا نہیں سکتا فاطمہ کی اجازت کے بغیر، اس لیے کہ جنت فاطمہ کے نور کا ایک حصہ ہے. فاطمہ خود جنت ہے، فاطمہ خود جنت ہے. اس لیے فاطمہ سے ہٹ کر کوئی شخص جنت کا تصور نہیں کر سکتا. لہذا اگر اس ذات گرامی کی محبت آپ کے دل میں زندہ ہو تو پھر آپ کی ہر چیز کلیئر ہے، ہر چیز. یاد رکھیے، ایک آپ کو تجویز اور نصیحت کرتا ہوا جاؤں. آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ائمہ سے توسل آپ کی مشکلات کے دور کرنے کا باعث ہے. لیکن انہی ائمہ میں، انہی معصومین میں، انہی 14 ہستیوں میں ایک ہستی ایسی ہے جو سریع الاجابہ ہے، جس کے دروازے پر جب ایک حاجت مند جاتا ہے تو وہ اس حاجت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی. وہ کون ہے؟ وہ در فاطمہ ہے. اس لیے کہ وہ جہاں سیدۃ النساء العالمین ہے وہیں پر اس امت کی ماں بھی ہے. نبی کریم نے فرمایا علی و فاطمۃ ابوا ہذہ الامہ، علی اور فاطمہ اس امت کے باپ اور ماں ہیں، نسبی نہیں، صلبی نہیں. جس کے دل میں ولایہ فاطمہ ہے وہ فرزند فاطمہ ہے، جس کے دل میں ولایہ فاطمہ ہے. اس لیے یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ فاطمہ کی نسل سے ہو تو تب فاطمہ کا بیٹا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. چونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نسل فاطمہ سے ہو لیکن بیٹے کے دائرے سے نکل جائے ولایت چھوڑنے کی وجہ سے، ولایت فاطمہ سے انحراف کی وجہ سے. لیکن اگر کسی کے دل میں ولایہ فاطمہ موجود ہے تو وہ اس نسب سے نہ ہونے کے باوجود فاطمہ کا فرزند ہے. یہ رسول نے فرمایا. اس لیے فاطمہ سے محبت اپنے دل میں زندہ رکھیے، اور جب کبھی جو بھی مشکل پیش آتی ہے اس دروازے پر جائیے. فاطمہ اس دنیا میں بھی شفیعہ ہے اور اس دنیا میں بھی شفیعہ ہے. فاطمہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. فاطمہ در مغفرت ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. جب محشر برپا ہوگا، صادق آل محمد کی 2 حدیثیں بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جب محشر برپا ہوگا تو اس وقت کہا جائے گا بہت سارے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی، کچھ لوگ بچ جائیں گے. لیکن محشر میں کچھ لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ کروڑوں لوگ جن کی شفاعت نہیں ہو پائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ. توجہ ہے، میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ. ذرا غور کیجئے گا، فاطمہ کون ہے؟ جب یہ بات زبان پیغمبر سے نکلے گی کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ
تو حدیث کہتی ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں فاطمہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گی میدان محشر میں. جب وہ تشریف لائیں گی تمام عالم محشر کی نگاہیں ان کے نور کی وجہ سے چندیا کر جھک جائیں گی. ایسے میں نبی کہیں گے، فرمائیں گے بیٹی فاطمہ اس امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ ذرا دل تھام کر سنیے، کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں اہل محشر کو بڑا تجسس ہوگا، چونکہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. انہیں خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم چلے جائیں. سب کو ایک ہی امید ہے اور وہ فاطمہ کی ذات سے ہے کہ وہ شفاعت فرمائیں. ایسے موقع پر جب فرمائیں گے کہ بیٹی فاطمہ کیا لے کر آئی ہو، تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے دونوں ہاتھ اپنی عبا کے اندر سے باہر نکالیں گی تو اہل محشر حیرت اور تجسس سے دیکھیں گے کیا ہے. دیکھیں گے 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. نبی کریم پوچھیں گے کہ بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں کیا فرمائیں گی؟ فرمائیں گی بابا یہ میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہیں، کربلا سے لے کر آئی ہوں تاکہ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کر سکوں. اس لیے اگلی روایت میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اپنے محبوں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے اہل ولا اور اہل مودت کو چن چن کر اٹھائیں گی اور بہشت میں داخل کرتی چلی جائیں گی. یہ ایام اس منتخب خدا کی شہادت کے ایام ہیں، اس ہستی کی شہادت کے ایام ہیں. کربلا کے واقعات ہم سنتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، لیکن فاطمہ کے مصائب کربلا سے کم نہیں زیادہ ہے، کم نہیں ہے زیادہ ہے. یہ جو آپ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کا شعر سنا ہے، بشریت کے پیغمبر ہیں اور ابھی ان کے قبر کی مٹی سوکھی نہیں ہے، لیکن اس بنت پیغمبر کے گھر کے اسی دہلیز پر جہاں فرشتہ آتے ہوئے گھبراتا تھا، جہاں فرشتہ بغیر اجازت کے آتا نہیں تھا، جہاں نبی آ کر 5 اوقات میں یہ بنت نبی کا گھر ہے، یہ نبی کے بیٹی کا گھر ہے. اس گھر کے دروازے کو نہ جلاؤ، لیکن دروازہ جلتا ہے اور جب ظالم دروازے کو لات مارتا ہے تو ایک دفعہ آواز اٹھتی ہے، فضا میرا محسن شہید ہو گیا. یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس کو جب جلتے ہوئے دروازے کو اٹھایا جاتا ہے تو منظر کیا ہے؟ فاطمہ جلتے دروازے کے نیچے ہے اور ان کی آوازیں، آہیں اور کرراہیں نکل رہی ہیں. علی آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لیکن کیا دیکھا کہ دروازے کی کیل بدن فاطمہ میں پیوست ہے. اس کیفیت میں فاطمہ نے 6 ماہ کا عرصہ گزارا ہے، 6 ماہ کا عرصہ انتہائی تکلیف میں. لیکن جب آپ کی شہادت ہوتی ہے نا، اس وقت امیر المؤمنین کو پتا چلتا ہے کہ فاطمہ کس کرب سے گزر رہی تھی.
اس سے پہلے فاطمہ نے علی کو نہیں بتایا کہ میں کس درد اور کس شدت درد سے کراہتی ہوں اور تکلیف ہوتی ہے. مظلومیت کا یہ عالم کہ وہ دروازہ جہاں پر فرشتے سلام کریں اس دروازے کے اندر موجود ان ہستیوں پر ایسی پابندی لگ جائے کہ فاطمہ رونا چاہے تو لوگ اعتراض کریں کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. آپ دن میں بھی روتی ہے رات میں بھی روتی ہے, ہمیں نہ دن میں سکون ملتا ہے نہ رات میں سکون ملتا ہے. اس لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے بقی کے ایک کونے میں ایک چھت بنا کر جس کو بیت الاحزان کا نام دیا اور فاطمہ سے کہا کہ اے نبی کی بیٹی آپ بیت الاحزان میں جا کر رویا کریں, اس امت سے آپ کا رونا بھی برداشت نہیں ہوتا. تو تاریخ لکھتی ہے کہ فاطمہ اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھامتی جاتی بیت الاحزان, وہاں پر سارا دن بیٹھ کر روتی, شام کو امیر المؤمنین آتے اور واپس لے کر گھر پہنچتے. مظلومیت کی یہ انتہا. اسماء روایت بیان کرتی ہیں کہ جب آخری وقت تھا, آخری وقت, تو اس وقت میں نے عجیب منظر دیکھا. فاطمہ گئیں, نئے کپڑے پہنے, نہائیں, اپنے آپ کو دھویا اور آ کر کہا کہ اسماء میں کچھ دیر کے لیے لیٹتی ہوں, چادر میں اپنے اوپر ڈال لوں گی, کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا, اگر آواز کا تمہیں جواب ملا تو ٹھیک, نہ ملا تو سمجھ لینا کہ فاطمہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. یہ کہا اور اس کے بعد اندر چلی گئی. اسماء کہتی ہے کہ میرا دل گھبرا رہا تھا, کچھ دیر گزری, میں نے آواز دی سلام اللہ علیکی یا بنت رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کی بیٹی آپ پر سلام ہو, جواب نہیں ملا. دوبارہ آواز دی, جواب نہیں ملا. تیسری بار آواز دی, جواب نہیں ملا. اب رونے لگی, روتے ہوئے باہر آئی, دیکھا حسن و حسین کھیل رہے ہیں, روتے ہوئے دیکھا, فوراً پوچھا اماں ہماری اماں کو کیا ہوا, کہا تم اندر چلو, خود گئی مسجد. تاریخ کہتی ہے کہ جب مسجد میں امیر المؤمنین کو شہادت بنت رسول کی اطلاع ملی تو وہ خیبر شکن علی اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بعد گر گئے اور ہوش سے چلے گئے. ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد ہوش سے گئے. جب ہوش میں لایا گیا تو اپنے قدموں پر گھر آنے کے قابل نہیں تھے, اس کیفیت میں گھر لایا گیا. لیکن اسماء کہتی ہے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ حسن, حسین, زینب اور ام کلثوم اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ کر مسلسل روئے جا رہے ہیں, اور ان دو بچوں نے, امام حسن اور امام حسین نے, اپنی والدہ کے دونوں پاؤں اپنے گالوں پر رکھے ہیں اور ان کے تلوے اپنے گالوں پر مس کرتے ہوئے روتے چلے جا رہے ہیں. لیکن امام حسن زیادہ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا بیٹا تم کیوں زیادہ رو رہے ہو, تم بڑے ہو, باقی چھوٹے ہیں, تم ذرا کم رو تاکہ باقی بچوں کو حوصلہ ملے. تو ایک عجیب جملہ حسن ابن فاطمہ نے کہا کہ اماں ان چھوٹے بچوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ جب میری والدہ دربار خلافت سے باہر نکلی اور اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی, میرے ہاتھ میں میری والدہ کی انگلی تھی. جب کوچے بنی ہاشم میں پہنچی, ایک شقی آیا, رستہ روکا, پوچھا کیا لے کر آئی ہے؟ میری والدہ نے کہا کہ فدق کا پروانہ لے کر آئی ہوں. چھیننا چاہا, میری والدہ نے مزاحمت کی, اس ظالم کا ہاتھ اٹھا, جیسے ہی ہاتھ اٹھا میری والدہ زمین پر گر گئی, اور جب گری تو پھر اٹھ نہیں پائی, ہاتھ کے نشان گال پر تھے. جب اٹھنا چاہا تو دیواریں کوچے بنی ہاشم کا سہارا لے کر قبر نبی کی طرف رخ کیا, اور اس کے بعد فرمانے لگی بابا جان دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, ابھی آپ کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا